دو چیزیں ہوئی ہیں جی اس انتخابی عمل کے دوران. رانا ثناءاللہ نے براہ راست نام لے کر جس طریقے سے وہ کرپشن کا الزام لگایا کہ اربوں روپے کے فنڈز دیے گئے سندھ کو اور وہ سارے فنڈز یہاں سے دبئی پہنچ گئے. اور دوسرا پھر اس انتخابی عمل کے دوران باقی تو جو الزام وام لگے ہی، لیکن آج جو ٹرن آؤٹ ہے وہ دیکھ کے تو لگتا یہ ہے کہ وہاں کے لوگوں نے نہ آپ کو قبول کیا نہ پیپلز پارٹی کو قبول کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو جی فار ہیونگ می آن دا شو. ندیم صاحب، پہلے تو یہ انگیج کرنے کی بات کرتے ہیں کہ لوگوں کی ان کے پاس انگیج کرنے کی ایبلٹی نہیں ہے. اگر انگیج کرنے کی ایبلٹی تفریق، نفرت اور آگ لگانے کا بیانیہ ہے تو واقعی نہیں ہے. اگر انگیج کرنے کی ایبلٹی آپ کے افواج کو برا بھلا کہنا ہے، آپ کے اداروں کو برا بھلا کہنا ہے، آپ کے شہیدوں کا اور شہداؤں کا مذاق اڑانا ہے، تو وہ شاید ہمارے پاس نہیں ہے، اور ان کے پاس بہت بہتر وہ ایبلٹی ہے. جہاں تک ووٹر ٹرن آؤٹ کا مسئلہ اور معاملہ رہا ہے، آئی تھنک اٹ واز اے فیئر ٹرن آؤٹ. جن حالات میں الیکشنز ہو رہے تھے وہاں ایک انسرٹنٹی تھی. لوگ سوچ رہے تھے کم ہوں گے، زیادہ ہوں گے. لوگ بعض دفعہ کیونکہ اس سیٹوں پہ لوگ باہر بھی بہت ہوتے ہیں، لوگ اپنی سیٹس کرا کر آتے ہیں. کچھ لوگ ساری سچویشن کی وجہ سے نہیں بھی آئے. بٹ دیٹ از ناٹ آف مچ سگنیفیکنس. واٹ از امپورٹنٹ کہ واٹ از کمنگ آؤٹ آف دا بیلٹ باکس. اور بیلٹ باکس سے شیر نکل رہا ہے، اور شیر اس لیے نکل رہا ہے کہ لوگوں کو تعمیر اور ترقی والا کشمیر چاہیے، لوگوں کو مضبوط کشمیر چاہیے. آپ کو یقین ہے کہ بیلٹ باکس سے شیر نکل رہا ہے؟ انشاءاللہ ابھی تک آپ کے سامنے ریزلٹس ہیں. 9 سیٹیں ہم جیتیں گے انشاءاللہ. 13 میں سے 9 آپ جیتیں گے؟ 9 ہم جیتیں گے، اور انشاءاللہ ہمیں ایک تو ہماری پھر طے کیا ہوا ہے آپ نے، پھر الیکشن کیا کرنا تھا؟ صرف ایسے ہی طے کر لوگ لوگ نہیں، آپ کے سامنے ریزلٹس آ رہے ہیں. ریزلٹس کے جو آپ کا پہلے 12-15 ڈبے لکھتے ہیں نا، تو آپ کو تعین ہو جاتا ہے کہ ہوا کس سمت چل رہی ہے. 12 میں سے 13 میں سے 9 آپ کی آ رہی ہیں؟ انشاءاللہ آئیں گی. اگر 9 نہ آئی تو چلیں 8 آ جائیں گی، لیکن انشاءاللہ آئیں گی. اور وہ اس لیے آئیں گی کہ لوگوں نے گالی گلوچ تفریق کے بیانیے کو لوگوں نے ڈسکارڈ کر دیا ہے. لوگ جو ہیں دے وانٹ سگنیفیکنس ڈفرینس، اور ہم واحد جماعت ہے. دیکھیں، آپ کے پاس بیماری ہے، آپ محلے کے سارے ڈاکٹرز کے پاس جا کے آئیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ہاں ایک ڈاکٹر ہے جس کے پاس میں جاؤں گا، میرا علاج کا، میرا بیماری کا حل نکال لے گا، تو آپ اسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. مجھے بتائیں کہ ہمارا علاج جو ہے، ہم نے جس طرح کنسٹرکشن، ری بلڈنگ آف دا پروونس پاکستان کے جو پروجیکٹس اٹھائے، وہ آپ چھوٹے سے چھوٹا ہمارا پروجیکٹ اٹھائیں. ہمارا موازنہ دیکھیں، یہ تو تھے نہیں. اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ اگر آپ ہمارا موازنہ کر رہے ہیں تو پیپلز پارٹی کے پاس کیا ہے؟ واٹ ڈو دے ہیو ٹو سیل؟ مطلب مجھے بتائیں، کراچی کی کچھ سڑکیں یا جو اپنے ان کا بیڈ رانا صاحب تو گورننس ہے، کہتے ہیں سندھ کا سارا پیسہ دبئی تو پہنچ گیا. بیڈ گورننس ہے اس سندھ کے کا پاس. پیسہ دبئی پہنچ گیا سر؟ دیکھیں، آپ بھی اسی نزدیک؟ میں کیونکہ میری ایسی ایکسٹریم پوائنٹ آف ویو میں لینے سے قاصر ہوں، ہمیشہ آئی ٹرائی ٹو اوائڈ. لیکن مجھے اب پتہ تو نہیں کہ پیسے میں نے خود جاتے ہوئے دیکھے نہیں، لیکن جو داستانیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، جو ان کی انکمپٹنس کی داستانیں ہیں. دیکھیں، ایک صوبے میں وہ پچھلے 11-12 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں. رزلٹس آپ کے سامنے ہیں. پی ٹی آئی کے جو ہمارے بھائی ہیں، ہمارے کولیگز ہیں، یہ 11 سال سے 13-12 سال سے یہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کے سامنے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ کے سامنے ہے. آپ 4 کلومیٹر باہر جائیں تو آپ کو پرسان حال کوئی نہیں ہے. پشاور ان کا جو گڑھ ہے، اس کے بی آر ٹی کے علاوہ، کبھی اس کے الٹے دروازے اور کبھی سیدھے دروازے کے علاوہ، دے ہیو نتھنگ مور ٹو سیل. تو ہم واحد جماعت ہیں جو کارکردگی کی بنیاد کے اوپر اپنا الیکشن کی نیریٹو لڑا ہے. آپ دیکھیں، ہم کسی کے اوپر تنقید نہیں کر رہے. ہم اپنی صلاحیت، ہمارے اپنے اندر جو ایبلٹی ہے، ہم اس ایبلٹی کو ہائی لائٹ کریں. اس ایبلٹی کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے اگر دوسرا اپنے آپ کو کم سمجھے، دوسرا اپنے آپ کو سمجھے کہ ہم اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، تو وہ پھر ان کا اپنا ایک وہ ہے. لیکن ہم اپنی ایبلٹیز کو ہائی لائٹ کریں، اپنی کارکردگی کو، اپنے کام کو، اور جو ہماری یو ایس پی ہے، یونیک سیلنگ پوائنٹ ہے، دیٹ از واٹ وی آر ہائی لائٹنگ. اور لوگوں نے اس پہ اعتماد بھی دکھایا ہے. دانیال صاحب. ندیم صاحب، انہوں نے گروتھ کی بات کی. گروتھ، یہ ساری چیزیں تو بہت کتابی باتیں ہیں. ہم نے جب حکومت لی، میں بار بار ان کو یاد کراتا ہوں کہ ان کے اپنے لوگ آ کر کہتے ہیں حکومت دیوالیہ ہو، ملک دیوالیہ ہو گیا ہے. 24 گھنٹوں میں ہو رہا ہے، 72 گھنٹوں میں ہو رہا ہے، اور گنوا رہے تھے منٹس. وہاں سے لے کر آج اپنے منہ سے مان رہے 4% ہے، 5% ہے، 6% ہے. یہ آپ کی کامیابی ہے. پچھلے 4 سال سے ڈالر اپنی جگہ پہ کھڑا ہے. 1% پہ چھوڑ کے گئے چھلانگیں تھے. مارتا تھا، کبھی 50 گروتھ روپے ویسے کبھی آپ کی 60 4 روپے سال میں کوئی ایک سال بھی نہیں ہے جس میں آپ 4% پہ پہنچے ہو. انہوں نے آپ کے ساتھ بڑی محبت کی ہے. کبھی چلیں، میں نے آپ سے کہا نا کہ چلیں اس چیز کو چھوڑ دیں خالی. لیکن یہ بیانیہ کہ بہتر ہے یا کم ہے، یا گروتھ کم ہے یا زیادہ، یہی کامیابی ہے. جو ڈالر چھلانگیں مارتا تھا، اس کی چھلانگیں مارنا، روپی کو ایک پرومننٹ ایک نمبر کے اوپر لا کے روکنا ہی کامیابی ہے.
دیکھیے یہ بات کرتے ہیں کس سیکٹر کے اوپر، آپ کون سا سیکٹر، آپ جو سیکٹر اٹھائیں پاکستان، پہلے آپ ڈپلومسی میں چلے جائیں، انٹرنیشنل آئسولیشن میں تھا، آپ سے کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی اور آپ دنیا میں آپ جو پاکستان دہشت گرد کا جس کے مہر یہ لگوا چکے تھے آج پیس میکر بن کر سامنے آ گئے، آپ دنیا میں اپنے آپ کو منوا رہے ہیں، آپ کو ہر ملک آپ کو عزت دے رہے ہیں اور آپ کے پاسپورٹ کو عزت دے رہے ہیں، لوگ باتیں کر رہے ہیں، آپ جس چیز کو اٹھائیں، آپ کا پہلی دفعہ جو آپ کا ٹریڈ ہے وہ نیگیٹو نہیں ہے، ٹریڈ سرپلس ہے، ڈیفیسٹ نہیں ہے، ٹریڈ سرپلس ہے۔ ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے 40 ارب ڈالر کا، دیکھیں آپ کا ٹریڈ سرپلس اس لیے ہے کہ جو 40 ارب ڈالر کا ڈیفیسٹ ہے، نہیں آپ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں کرنٹ اکاؤنٹس دیکھیں آپ جس کے اوپر آپ چیزوں کو لے کے چلتے ہیں تو سرپلس چل رہے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کو دیکھیں ہر اکنامک انڈیکیٹر کو آپ کو لے کے چلنا پڑتا ہے، اینڈ اٹ از ون آف دا انڈیکیٹرز جو آپ کو دکھاتا ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ ایک صحیح سمت میں چل رہے ہیں۔ آپ کے بلومسبرگ اور اکانومسٹ سب آپ کو انالیسز آپ کا بہتر کر رہے ہیں، آپ ایجوکیشن کا صوبہ اٹھائیں، آپ پنجاب میں ہاسپٹلز اٹھائیں، آپ پنک سالٹ اٹھا لیں، آپ ای وی بائکس کی پالیسیز اٹھا لیں، آپ صحت کارڈز اٹھا لیں، اپنا گھر اپنا چھت اٹھا لیں۔ مجھے بتائیں کہ واٹ آر دے ڈوئنگ ان کے پی کی؟ ہمارا موازنہ کرنا ہے تو ہمارا امریکہ سے تو نہیں موازنہ کریں گے نا، آپ برطانیہ سے تو نہیں کریں گے، آپ یہ جو سارے بیٹھے ہیں نہیں میں موازنہ کریں گے نا، آپ ان سے ہمارا موازنہ کریں اور آپ کمپیریٹیو انالیسس کریں اینڈ یو سی دا ڈفرنس، اٹ از رائٹ ان فرنٹ آف یو۔ 11 سال میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن، 11 سال میں آپ کے ہسپتال اسکولوں کی سچویشن، آپ اور چھوڑ دیں یار کاسمیٹک تو بہتری ہے نا ندیم ملک صاحب، آپ اچھا کما رہے ہیں تو اچھا سوٹ تو پہن کے آ رہے ہیں، آپ باتیں کر رہے ہیں کہ میں بہت اچھا کما رہا ہوں اور سوٹ آپ کا اوپر سے نیچے تک پھٹا ہو، تو میں کہوں گا ندیم ملک صاحب مہربانی آپ ان کے حال دیکھیں، آپ پشاور گورنر ہاؤس سے باہر جائیں 1 کلومیٹر کے بعد آپ ان کے کھڑے اور آپ وہ دیکھیں میرے بھائی، آپ گورنر ہاؤس کراچی میں آپ باہر نکلیں، آپ بیٹھے ہوں اور آپ روڈوں کا حال دیکھیں، میں آئی ایم ناٹ بلیمنگ اینی بڈی، مطلب آپ کمپیریٹیو انالیسس کرتے ہیں نا، یو کمپیئر ایپلز ود ایپلز اینڈ اورنجز ود اورنجز، واٹ یو ہیو اویلیبل اٹ از رائٹ ان فرنٹ آف یو۔ ہمارا ہر آنے والا دن ایک بہتری کی طرف ہے، ہم پاکستان کی معیشت کو ایک اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں، دنیا ایکسیپٹ کر رہی ہے، یہ مانے یا نہ مانے۔ دیکھیں ان کا اگر کسی کو اکٹھا 2025 اور 26 اگر میں آج میں آپ کے دفتر میں ابھی میں آپ کو بتاؤں 2025 اور 26 میں دہشت گردی کے واقعات میں جو پاکستان میں شہادتیں ہوئی ہیں وہ پچھلے 10-11 سالوں میں سب سے زیادہ ہیں۔ بالکل ہے بالکل ہے، میں جو آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ 30 سال ختم ہوا ہے 40 ارب ڈالر کا، وہ بھی ماضی کے تمام سالوں سے زیادہ ہے، تو آپ کو تو حالات ہی کوئی نہیں، حالات ہی بہت پتلے ہیں۔ نہیں یہ نہیں، یہ کہانی جو آپ کو سنا رہا ہے نا اس سے کہ تھوڑا سا پیچھے چلے جاؤ، کہاں جاؤ 2012 سے 2013 سے آپ شروع کرو، 13 میں دہشت گرد تھے، جب 12 میں ملی جب آپریشن کیا گیا ضرب تو ہمیں اس سال شہید ہونے والے لوگوں کی تعداد تھی 10,000 کچھ پر سال، جب ہم جائے جس سال ہم گئے تو 1,000 کچھ ہو گئی تھی، یہ آپ نے، اور پھر 2017 میں سنے 2017 کے بعد کیا ہوا، ایک مانسٹر پیدا کیا گیا، اس ٹیسٹ ٹیوب مانسٹر نے، کس نے کیا سر؟ ٹیسٹ ٹیوب مانسٹر جو بھی مانسٹرز پیدا کیے، کس نے کیا؟ ایک ٹیسٹ ٹیوب مانسٹر آپ نے اور جس نے بھی مل کے کیا، وہ ٹیسٹ ٹیوب نام تو بتا دیں کس نے کیا؟ ٹیسٹ ٹیوب مانسٹر پیدا کیا گیا، اور پیدا کے بعد وہ ٹیسٹ ٹیوب مانسٹر نے تباہی مچا دی، اس ٹیسٹ ٹیوب مانسٹر کو کرٹیل کرنے کے لیے آج ہم پے کر رہے ہیں، یہ روز ہر آنے والے دن ہمارے بچے بریک لے لیں، بریک سے بتائیے دانیال صاحب، ٹائم تھوڑا رہ گیا، دانیال صاحب سے جواب لیں۔ دانیال صاحب سر میرے صرف ایک سیکنڈ، اگر جو پہلے حسن صاحب نے بات کی وہ بڑی اچھی بات کی کہ دیکھیں اگر آپ جب تک لوگوں کے مسئلوں کو آپ ڈسکس نہیں کریں گے پارلیمان میں، اگر آپ ہر دفعہ بائک آؤٹ کر کے دھجیاں اڑائیں گے آئین کی، تو آپ یو کی ناٹ ایکسپیکٹ اینی تھنگ بیٹر فرام اینی پولیٹیکل پارٹی، یہ ان کی پی ٹی آئی کی حقیقت ہے۔ جہاں تک انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس پلان ہے، میں آپ کو پلان یاد کراتا ہوں، وہ پلان یہ تھا کٹا لیں گے، کٹے سے دودھ بیچیں گے، ٹھیک ہے نا، مرغیاں لیں گے، مرغیاں انڈے دیں گی، ان سے ہم اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ کریں گے، پیٹرول پمپس کے ٹوائلٹس چیک کریں گے، لوگ جب آ کے استعمال کریں گے تو ادھر پیسے جمع کرائیں گے، پرائم منسٹر ہاؤس کو گرا کے یونیورسٹی بنائیں گے۔ یہ تمام کہانی نہیں ہے اور یہ مذاق نہیں اڑا رہا، یہ آپ اپنی ابھی اسپیچ ان کی نکال سکتے ہیں، دیز ور دا یونیک سیلنگ پوائنٹس آف دیٹ تقریر، یہ ان کے پاس پلان تھا اور وہی پلان لے کر آج چل رہے ہیں۔ بلکہ مجھے اس نے میں نے سینیٹر کی تقریر سنی، اس نے کہا کہ انہوں نے کسی کو 4 مرغیوں کی جگہ 4 مرغی اور 1 مرغی دے دی، مرغی مر گئی، اس نے پرچہ کرا دیا، تو یہ بھی حقیقت ہے۔ تو اگر یہ ان کی جماعت کی پلان ہے تو واٹ بیٹر کین یو ایکسپیکٹ۔ اور میں لاہور کی بات نہیں کرتا جب تعمیر اور ترقی کی بات کرتا ہوں، ان کی سوچ جو ہے نا وہ روڈ پہ ختم ہو جاتی ہے۔ میں تو اگر آپ نے روڈ دیکھنی ہے آپ راول پنڈی آ جائیں، آپ کے کوئی فیصلہ آباد چلے جائیں، میں آپ کی اکنامک جنریشن، میں آپ کے اداروں میں، آپ کے وہ ہسپتالوں کو، وہ کارڈیالوجی ہو، وہ یورولوجی ہو، وہ آپ کے فشریز کا ڈپارٹمنٹ ہو، وہ آپ کا ریلوے کا ڈپارٹمنٹ ہو، وہ آپ کا کوئی اور ڈپارٹمنٹ ہو، ہر چیز میں آگے بہتری آ رہی ہے۔ آپ نے وہ جوائنٹ وینچرز
وینچرز یا وہ وینچرز کیے جو آپ آج تک نہیں کر سکے. میں کہوں گا موازنہ کرنا ہے تو انہی میں سے کرنا ہے نا, ان کٹوں والوں سے یا مرغیوں والوں سے یا ان سے ہمارا موازنہ کرنا ہے. تو پھر آپ کریں یہ ابھی بھی. میں اگر آج آپ کے دفتر میں آ کے نا, اگر آج آپ کے دفتر میں سنیں, اگر میں آج آپ کے دفتر میں آ کر کہوں کہ بھائی کہ ندیم ملک صاحب بہتر شو کرتے ہیں یا میں, تو شاید مجھے ایک ووٹ بھی نہ ملے. لیکن اگر میں یہ کہوں ندیم ملک صاحب بندے بڑے خراب ہیں, یہ زیادتی کرتے ہیں, جو ان کے ساتھ ان کے خلاف ہیں میرے ساتھ آ جائیں, تو 20 لوگ میرے ساتھ آ جائیں گے آپ کے خلاف. سر آپ کے جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ لوگوں کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں, اکٹھے چلنے کی بات کرتے ہیں, ملک کو آگے لے کے بات کرتے ہیں, تفریق نفرت کی بات نہیں کرتے. وہ یہ نہیں کہتے کہ اپنے بچوں کو باہر بٹھاؤ, لوگوں کے بچوں کے سر پہ کفن باندھ کر آؤ. جب تک آپ سب کو ایک سانجھا سمجھ کر نہیں چلائیں گے تو حالات بد سے بدتر ہوں گے. آپ کلیکٹیو رسپانسبلٹی لیں, یہ بھی اور